إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. حضرات محترم، یوں تو سارا ہی قرآن کریم اس کا ایک ایک لفظ بڑی عظمت والا اور عزت والا ہے، لیکن جس طرح میں پچھلی آیات میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس طرح بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت ہے، اسی طرح اللہ کے قرآن میں بعض آیات کو بعض آیات پر اللہ نے فضیلت عطا کی ہے۔ یہ آیت جو ہے اسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت کی کرسی کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کے متعلق نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام ابی بن کعب، ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جو اللہ نے انہیں بڑی خوبصورت آواز دی ہے۔ اتنی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ ابی کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ سورۃ بینہ سناؤ۔ سورۃ بینہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس جا کے یہ بات کہی تو رونا شروع ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے رب نے میرا نام لے کے کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ابی، تیرے رب نے تیرا نام لیا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے۔ ان کی کنیت تھی ابو منذر۔ نبی کریم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ اے ابو منذر، قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم نے آپ کے سینے پہ ہاتھ اس طرح مار کے آہستہ سا پیار سے ہاتھ مار کے کہا، اے ابو منذر، اللہ تیرا علم تجھے مبارک کرے، بالکل یہی قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اگر ہم الفاظ کو دیکھیں کہ الفاظ کس کے زیادہ ہیں تو وہ قرآن کی ایک دوسری آیت ہے سورۃ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ یہ آیت الفاظ کے اعتبار سے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے، لیکن عزت، عظمت اور رتبے کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی ذات کا تعارف کروایا گیا ہے، اور اللہ کی ذات کیوں الہ ہے، کیوں معبود ہے، اس کی 10 دلائل دیے ہیں۔ اور یہ آیت سورۃ التوحید ہے۔ اللہ
اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جسے سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اس میں بھی چونکہ توحید کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثلث القرآن، قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ تو اس آیت کی بھی عظمت اور عزت یہ ہے کہ اس میں اللہ اور اس کی ذات کا تعارف ہے۔ اور یہ آیت ہمیں کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، جو اپنی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ادھر اسے موت آئے گی، اللہ اسے فوراً جنت میں داخل کر دے گی۔ اس لیے اس آیت کو کبھی بھی فرض نماز کے بعد نہیں بھولنا چاہیے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو انسان اس آیت کو پڑھ لیتا ہے خود اس کا مال اسباب اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ صدقے کا کچھ مال آیا، وہ گندم کا ڈھیر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ابو ہریرہ تم نے اس کا پہرا دینا ہے۔ کہتے ہیں میں رات کو پہرا دینے کے لیے بیٹھ گیا، تو انسان ہے اونگ آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے اونگ آئی تو مجھے احساس ہوا کہ کوئی غلہ چرا رہا ہے۔ میں اٹھا، دیکھا تو کوئی بوری کے اندر غلہ پڑ رہا۔ میں نے پیچھے سے جا کے اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑا تو اس کا ہاتھ کتے جیسا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جنات جو ہیں ان کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے نا ان کے ہاتھ الٹے ہوتے ہیں، انسانوں کی طرح ایسا نہیں ہے۔ کہا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ میری منتیں کرنے لگا، مجھے ایک دفعہ چھوڑ دو، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ مومن آدمی بڑا ہی نرم دل ہوتا ہے، بڑا ترس ہوتا ہے اس کے دل، اور صحابہ جیسا مومن کون ہو سکتا ہے؟ ترس آیا، چھوڑ دیا، چلو آئندہ نہ آنا، چلا گیا۔ جب صبح نماز کے لیے آپ آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بات بتلائی کہ آج رات یہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ دوسری رات پھر پہرے پہ گئے، دوسری رات پھر وہی ہوا، وہ آیا، پکڑ لیا۔ پھر اس نے بڑی منت سماجت کی، پھر وہ اپنے آپ کو چھڑا لیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دن بھی بتایا، آپ نے کہا ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نبی کریم کی خدمت میں پیش کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بڑا کہا، بالآخر کہنے لگا میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر تم کرو تو یہ ان باتوں سے بچ سکتے ہو، اگر مجھے چھوڑو تو میں پھر تمہیں بتاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نیکی کے معاملے میں بڑے حریص تھے۔ انہوں نے چھوڑا تو کہنے لگا کہ اگر آپ اپنے مال کے اوپر آیت الکرسی پڑھ لو تو اللہ ہر شر سے اسے محفوظ کر دیتے ہیں، یعنی اسے کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا۔ جب ہم چھوٹے تھے نا تو دیکھا کرتے کہ ہمارے بڑے جو ہیں جب دکانوں کو بند کرتے تھے نا تو تالوں پہ تالا بند کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتے تھے۔
آج تو یقین جانیے کہ ہمارے اندر اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں نہ، اور صبح دکان کھولتے تھے تو چابی لگانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، اب منہ اٹھا کے پیچھے کھڑے ہیں اور ملازم کو کہہ دیا دکان کھولو، نہ کھولنے پہ برکت نہ بند کرنے پہ برکت۔ وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود ہم سے بہت اچھے تھے، آج ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت تعلیم حاصل کر لی ہے، ہم بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں اور دین کے معاملے میں عقل ایک پائی کی نہیں ہے ہمیں۔ اس تعلیم نے اگر سب سے زیادہ ہم سے کچھ چھینا ہے وہ اخلاق و کردار اور دین چھین لیا ہے۔ نہ قوم کا اخلاق رہا، نہ کردار رہا اور نہ دین رہا۔ وہ معصوم، انہیں لکھنا تو نہیں آتا تھا، انہیں پڑھنا تو نہیں آتا تھا، لیکن ان کے دل ایمان سے منور تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق ہر کام کرتے تھے۔ اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ اس نے کہا کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لو تو تمہاری حفاظت ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ زور سے ہنس پڑے، کہنے لگے ابو ہریرہ بات تو سچی کہہ دیا ہے لیکن ہے جھوٹا، یعنی تمہیں جو بات بتائی ہے اس نے صحیح بتائی لیکن وہ شیطان کا ہے جھوٹا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں، بلکہ میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہم روزانہ اپنے مختلف سفروں پہ نکلتے ہیں، سائیکل پہ نکلیں، موٹر سائیکل پہ نکلیں اور گاڑی پہ نکلیں، یہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کیونکہ آج اگر آپ نہیں بےہودگی سے چلاتے تو کوئی آپ کے اندر آ کے لگ سکتا ہے، اور بے شمار ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور دوسرا آ کے اسے نقصان دے جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھ لیں گے کہ اس کائنات کی ہر چیز کا محافظ اللہ، اس آیت میں بھی اس میں یہ بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ تمہاری حفاظت سے تھکتا نہیں ہے۔ اس صورت میں، اس آیت کے اندر 10 دلائل دیے گئے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی میں وہ صفات نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات، فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، اپنی فرض نماز کے بعد ضرور پڑھیں، یہ ہماری جنت میں داخلے کا سبب ہے انشاءاللہ۔ رات کو سونے کے وقت یہ پڑھیں، اپنے گھر، اپنی اولاد پہ، اپنے عزیز و اقارب پہ اس کا دم کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، اللہ مال کی حفاظت فرمائے گا، اللہ گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ خصوصاً اس دور میں جو بیٹیوں والے ہیں انہیں اپنی بیٹیوں پہ یہ دم ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ ان کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے اس آیت کو بڑی عزت اور عظمت عطا فرمائی ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہمیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان کی توفیق دے دے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو اس کی تفصیل کیا ہے میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔